السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ، آج ہم لیسن نمبر 41 پڑھیں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے میم کے قاعدے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لام کے قاعدے، اور اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم اس کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ اور اللہم سے پیچھے زیر آ جائے تو اس کا لام ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لام ہیں وہ سب ہی ہر صورت میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میم کے قاعدے۔ کائنڈلی آپ اپنی ڈائری پہ ہیڈنگ دیں جس میں لکھیں، پہلے دیں ہیڈنگ لام کا قاعدہ، اس کے نیچے وہ رول لکھیں، اور اس کے بعد آج کا جو لیسن ہے میم کا قاعدہ، اس میں آپ لکھیں میم کا قاعدہ، اور اس کے نیچے ہم نیچے ہیڈنگ سب ہیڈنگز میں لکھیں گے کہ کون سی کنڈیشنز میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ لفظ نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میم پر شد ہو، اس کو کہتے ہیں مشدد میم، اگر میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو ٹھہرانا۔ رول نمبر 2، اگر میم پہ جزم ہو، ساکن میم، ٹھیک ہے، اس کو میم ساکن کہتے ہیں، اگر میم پر جزم ہو اور اس کے بعد میم آ جائے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جزم والی میم کے بعد میم آ جائے تو غنہ ہوگا، اور جزم والی میم کے بعد با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی حد تک ہم نے 3 کنڈیشنز پڑھی۔ ایک ہم نے پڑھا کہ میم پہ شد آئے گی تو غنہ ہوگا۔ دوسری کنڈیشن، ساکن میم کے بعد میم پہ جزم ہو اور اس کے بعد میم آ جائے تو غنہ ہوگا۔ تیسری کنڈیشن، میم پر جزم ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں میم کے بعد، اگر میم کے بعد میم یا با کے علاوہ جو کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ صرف میم، جزم والی میم کے بعد اگر میم آئے یا با آئے تو غنہ ہوگا، اور میم پہ شد ہو تو غنہ ہوگا۔ آپ نے یہ روز اچھے سے یاد رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ آج ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں میم پر اگر شد ہو تو کیسے غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب غنہ کرنا ہے تو آپ نے میم پہ جب غنہ کرتے ہیں تو آپ نے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہے، لیکن جب میم پہ پڑی حرکت کی آپ آواز دیں گے تو وہ لمبی نہیں کھینچیں گے۔ اگر میم کے اوپر پڑی حرکت ہے، زبر ہے، تو آپ اس کی آواز کو بالکل نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا ورڈ ہے، میں پڑھتی ہوں، آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں میں نے میم پہ غنہ کیا، لیکن جب میم زبر ماں کی آواز ہے بہت چھوٹی ہے کیونکہ میم کے اوپر پڑی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ثم، ٹھیک ہے، ماں کی آواز میں لمبی نہیں کھینچ رہی ہوں، اور ثا نرم حروف میں سے ہے۔ ثم امتن، دیکھیں میں ماں کو بالکل نہیں کھینچا۔ امتن مسمن، ٹھیک ہے، میم کے اوپر شد آ رہا ہے اور اس کے علاوہ تنوین بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس پہ غنہ کریں گے۔ مسمن فی الیم، فی الیم، جو میں یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میم زیر می چھوٹی آواز ہوگی۔ فی الیم مزملو، زا سٹی والا لفظ ہے، زا پہ شد آ گئی، زا اپنے سے پیچھے والے حرف سے بھی ملے گا اور اپنی آواز بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد میم پہ شد آ گئی، میم زا سے بھی ملے گا اور اپنی حرکت کی بھی آواز دے گا۔ مزملو فلما، الف مدہ، پچھلے لیسن میں بھی جو زلزالہا، اب اینڈ والا جو ہا تھا وہ اکثر اسٹوڈنٹ کی مسٹیک آ رہی تھی، وہ الف مدہ تھا۔ باقی سارا بہت اچھا پڑھا، لیکن جو اینڈ پہ الف مدہ آ رہا تھا وہ مس کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے فلما، میم زبر الف، ما الف مدہ۔ ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج میں صرف یہ ایک لائن ہی دے رہی ہوں تاکہ آپ کا
اس کی پریکٹس بہت اچھی سی ہو جائے گی آپ کی. آج آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میم پر جب شد آئے گی تو ہم نے غنہ کرنا ہے. اور اس غنہ کو کیسے کرنا ہے کہ اگر اس کے اوپر پڑی حرکت ہے تو اس پڑی حرکت کی آواز کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں روانی سے پڑھ رہی ہوں. ثم امت مسمن. سین میں ہمیشہ سیٹی کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے زا ہم نے کیا پڑھا تھا, 3 سیٹی والے حروف ہیں, زا, سین اور صاد. فی الیم مزمل فلما. ٹھیک ہے. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.